ڈیمیج ہو گئے تھے ان کو ریپیئر کرنے میں اور ان کو نارملائز کرنے میں دن رات ایک کیا ہے، جس میں وزیر خارجہ شامل ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، فارن آفس کی ایفرٹس ہیں۔ یہ اسی کلیکٹو ایفرٹ کا نتیجہ ہے کہ امریکہ نے اس کو نہ صرف ویلکم کیا ہے بلکہ ان کے ٹویٹ سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے خواہاں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا یہ مثال ہے جو ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے کہ اپنے ذاتی پرسنل جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو قومی مفادات کے بالا نہیں بلکہ اس کے تحت رکھنی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ذاتی مفادات کی خاطر نیشنل انٹرسٹ کو قربان کر دیا گیا اور اس کے جو نقصانات آپ کے سامنے ہیں۔ یہی ایک مثال نہیں اور بے شمار چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن آج چونکہ خالصاً میں نے معاشی معاملات کے اوپر یہ آپ کو زحمت دی ہے تو میں اسی کے اوپر اپنے آپ کو مرکوز رکھوں گا تاکہ جو اصل بات جو ہے ہماری کاروباری حضرات کے مسائل اور ہماری اکانومی جو ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا آئی ایم ایف کی بات، فنان منسٹر صاحب تشریف فرمائے رات کو، انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب ماضی میں اور ماضی میں جب انہوں نے لفظ استعمال کیا تو ہمیں اچھی طرح سمجھ ہے کہ وہ کیا بات کر رہی تھی کہ ماضی میں جو معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوئیں اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا، اس سے بڑی مشکلات پیدا ہوئیں اور اس سے گیپس بڑھ گئے اور معاملات جو ہیں وہ بڑے مشکلات میں چلے گئے۔ لیکن آپ کی اور آپ کی ٹیم کی، فائنانس منسٹر کی، سب کی ایفرٹ سے یہ پروگرام دوبارہ بحال ہوا ہے، تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اور پھر پیرس میں جو ہماری میٹنگز ہوئیں اس کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا، تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ یقیناً آپ کی پرسنل سپورٹ کے بغیر یہ معاملہ اچیو کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بورڈ میں یہ بات اٹھائی گئی کہ پاکستان نے جو آئی ایم ایف کنڈیشنلٹیز جو بھی اگری کی تھی اس کا انہوں نے اس کو آنر نہیں کیا، تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ معاملہ اب چلے گا؟ تو ان کو میں نے کہا، یعنی آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے مجھے کہا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ پرائم منسٹر سے میری پیرس میں بڑی تفصیلی میٹنگز ہوئیں اور انہوں نے کمٹ کیا کہ انشاءاللہ ہم اس کی پوری پاسداری کریں گے۔ اور میں نے ان کو کل یہ بتایا تھا اپنے ٹیلی فون کال میں کہ جب میری آپ سے پیرس میں گفتگو ہوئی پہلی ہوٹل میں، تو میں نے اس کے فوراً بعد حساب ڈار صاحب کو میں نے فون کیا، اپنا فنانس صاحب کو، اور ان کو انہوں نے اپنے جو ان کی جائز ریزرویشن تھی مجھے انہیں بتائیں فنانس منسٹر نے۔ میں نے کہا ڈار صاحب بالکل ٹھیک آپ فرما رہے، لیکن اب میری بات ہو گئی ہے، طے یہ ہوا ہے کہ آج رات دونوں ٹیمز ملیں گی، پاکستان کی اور آئی ایم ایف کی، اور اگلے 2-3 دن میں اس معاملے کو طے کرنے کی کوشش کریں گی۔ ڈار صاحب نے مجھے اپنے خدشات کا اظہار کیا، میں نے کہا کہ اس کو آپ بھول جائیں، مہربانی کر کے اس یقین اور اللہ پہ چھوڑتے ہیں، ہم کام کریں تاکہ اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ تو یقیناً اس کے بعد اگلی چند راتیں ڈار صاحب ان کی ٹیم پوری رات جاگی اور انہوں نے بڑے ایفرٹس کے ساتھ چیزوں کو دوبارہ ان کو کھولا، جس طرح ٹیکس بیس بڑھانا تھا اور چیزیں کرنی تھی، وہ سارے معاملات اگلے چند دنوں میں بڑی انہوں نے محنت سے کی۔ آئی ایم ایف کی جب ایم ڈی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین کمٹ کر لیا ہے اور وہ گیپ جو ہے $1 بلین رہ گیا، باقی وہ پھر حساب ڈار صاحب نے الحمدللہ اس گیپ کو پورا کیا۔ تو میں نے ساری بات اس لیے بتائی ہے، بڑی یعنی کوئی اس میں بات چھپائی نہیں، کیونکہ اگر میں اپنی قوم سے یہ باتیں یا آپ سے جو متعلقہ جو افراد شیئر نہیں کروں گا تو میں اپنے دل میں رکھ کر یہ بات
کروں گا تو پھر اس کے نتائج جو ہیں مطلوبہ وہ نہیں نکلیں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے, پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن مراحل سے گزرے ہیں. اور آج اگر ہم نے یہ پروگرام جو ہم نے جو اچیو کیا ہے وہ کوئی بڑی یہ کوئی کام اس حساب سے کام بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم خدا کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں. لیکن اس حساب سے کوئی کامیابی نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا. ہم نے تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. یہ بذات خود ایک بڑی حقیر خدمت ہے قوم کی, اس ملک کی, اور اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. میں اس کی تفصیل آپ سب کو بڑی اپنی تقاریر میں بتا چکا ہوں, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. اب آئیں کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے. یہ ہے وہ پوائنٹ. یہ جو بریدنگ سپیس میں ملی ہے 9 ماہ کی, اس میں جس طرح آپ کے علم میں ہے الحمدللہ $2 ارب سعودی عرب سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکے ہیں. $1 ارب UAE سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکا ہے. پرسوں IMF کا $1.2 بلین وہ آ چکا ہے. اور جو باقی فائنینشل صاحب نے آپ کو بتایا سارا, اس وقت ہمارے اس سے پہلے ریزروز کیا تھے. اب یہ جو $4.2 بلین آیا اس سے ہمارے ریزروز ڈاکٹر صاحب کہاں پہنچے ہیں؟ 14 ارب ڈالر پہنچ گئے. جی 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 14 بلین ڈالر پہ جی جی شکریہ. جی فائنانس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تھی 11 اپریل 2022 کو, تو اس وقت بھی جو ریزروز تھے وہ یہی 14-15 بلین ڈالر تھے. تو اسی لیول پر آلموسٹ ہم پہنچ گئے ہیں. اللہ خیر کرے گا. اس میں یہ ساری جو بات بتائی ہے, میں نے چشمہ میں کہا تھا کہ یہ کہانی نامکمل رہے گی اور ادھوری رہے گی جب تک کہ میں چین کا اس میں ذکر نہ کروں. چائنا نے $5 بلین پچھلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے رول اوور کیے. ساورن لونز تو رول اوور ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی. کمرشل لونز جو ہیں ان کو رول اوور کرنا یہ آسان بات نہیں ہوتی. یہ اس میں ساورن لون بھی شامل ہے اور اس میں کمرشل لون بھی شامل ہے. تو میں بالکل آپ کو بغیر کسی لگی لپٹی کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ $5 بلین اس وقت ٹائملی رول اوور نہ ہوتے تو خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے یا بہت ہی مشکل حالات میں ہوتے. اب آئیں آگے کہ یہ بریدنگ سپیس جو ہے یہ ہمیں ملی ہے ٹو ریفارم اینڈ ریسٹرکچر اور آرکیک اسٹرکچر. اٹ از سو آرکیک کہ جس کا حد و حساب نہیں ہے. میرے دل میں آپ سب کے لیے بے پناہ احترام ہے. آپ بڑے عظیم پاکستانی ہیں, سرمایہ کاری کرتے ہیں, خطرات مول لیتے ہیں, مہنگے لونز لیتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, لیبر کو سنبھالتے ہیں, پروڈکشن کرتے ہیں, کمپیٹ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ میں درجہ اتم موجود ہیں. لیکن مجھے اجازت دیجیے بطور آپ کے ایک بھائی کے, ایک پاکستانی کے, اور کچھ تھوڑی بہت کاروباری تجربہ رکھنے کے حوالے سے, Please tell me in all honesty کہ کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل, ان کی گارمنٹس, ان کے وہ پوری 100% امپورٹ کرتے ہیں کاٹن. They are way ahead of Pakistan in terms of exports. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری کاٹن جو ہے وہ ایک زمانے میں 14 ملین بیلز پہ گئی تھی. آج پچھلے سال اس سے پچھلے سال 3-4 ملین بیلز پہ رہ گئی. اس میں میں آپ کو جو ساری بات کر رہا ہوں, میں I'm not trying to hold you responsible. What I'm saying is کہ it is our collective failure. Governments over the time, یہ ان کا فیلئر ہے اور ہم سب کا, آپ کا. دیکھیے میں آپ کو بڑی خدا لگتی بات کرنا چاہتا ہوں, انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ we have now been living in a regime where industry has become nothing but rental income. ہم کمپٹیشن کو فیس کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے.
ہمیں اپنا ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنیکس لانے کے لیے ہمیں وہ پیسہ لگتا ہے، وہ گوارا نہیں ہے. حکومت کے تئیں جو فیسیلیٹیشن اور جو سپورٹ آپ کو چاہیے وہ ہوئی نہیں ہے بالکل. جو پیسہ ان ریسرچ سینٹرز کو میں جانا چاہیے تھا، جہاں پر لیٹ سے فار ایگزامپل شوگر کین سیس، وہ شوگر کین سیس کلیکٹ ہونا تھا، اور اس کے لیے وہ دیہاتوں میں اپنا وہ سڑکیں بننی تھیں، اپنا فارم ٹو مارکیٹ روڈز اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تاکہ پر ایکڑ گنے کی پیداوار بڑھے، اور دوسرے جو سکرس کانٹینٹ جو ہے اس میں زیادہ مٹھاس آئے، اور جو دوسرے آج دنیا میں جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں کہ کس طرح مولاسس سے آپ آگے اس کو اپنے کنورٹ کرتے ہیں انٹو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ اینڈ دین ایکسپورٹ دم، سب ٹھپ بالکل. صرف جی اپنا گنا لگاؤ اور اپنا چینی بناؤ اور بیچو اینڈ دیٹس اٹ. اور وہ پیسہ جو شوگر سیس کا ہے وہ اب کہاں لگتا ہے کہاں نہیں لگتا، یہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ جب میں یہاں پر تھا پنجاب کا خادم، 100 ارب لگایا میں نے اپنا فارم ٹو مارکیٹ دیہاتوں کے روڈز بنانے کے لیے. وہ ہائی کوالٹی روڈز بنی، لیکن وہ بننی چاہیے تھی شوگر سیس سے. تو یہ ہیں وہ، میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، آپ کو امبیرس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو پہلے امبیرس کرنے کے لیے، اور پورے جتنے بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم ترقی اور خوشحالی کا ایک دور لے کے آئیں، اس سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے اٹس ناؤ اور نیور. وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے 90 کی دہائی میں ایک اکنامک کا ریفارم پروگرام میاں نواز شریف نے 1990 میں بطور ان کی جو انتخاب ہوا پرائم منسٹر آف پاکستان فار دا فرسٹ ٹرم میں، انہوں نے اکنامک ریفارمز کی، جس میں کرنسی کو بھی انہوں نے ان کو اوپن کر دیا، جو باسکٹ آف کرنسیز کا خاتمہ کیا، اعتماد کیا سرمایہ کاروں کے اوپر، بزنس مین کے اوپر، قوم کے اوپر. اس کے کتنے زبردست نتائج نکلے. اور منموہن سنگھ جو زمانے میں ان کے فائنانس منسٹر تھے میرے خیال میں، انہوں نے اس کو ڈٹو اس کو ریپلیکیٹ کیا، اس کو کاپی کیا کہ بھئی ایک پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کو ہم نے ہندوستان میں لے کے آنا ہے. اور کیا انہوں نے ایگزیکٹلی، ورنہ ان کی جو اکانومی تھی وہ تو ہم سے بھی زیادہ بالکل ٹوٹلی واٹر ٹائٹ تھی. اتنی زیادہ ان کی کوڈل فارمیلٹیز ہوتی تھی اور اتنے آرکیک پروسیجرز تھے ہم سے بھی زیادہ. اور ان کی انڈسٹری بے پناہ زیادہ وہ نیشنلائز تھی. ہماری تو 71 میں آپ ہوئی تو مولانا نہرو نے تو 50 میں ہر چیز نیشنلائز کر لی تھی انہوں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے آگے تھے آج ہندوستان کا اور ہم کا. تو یہ ہے وہ چیلنج ہمارے سامنے. اس کو ہم نے اپنا بہت سنجیدگی کے ساتھ بڑی ایمانداری سے دیکھیں. پروفٹس کمانا آپ کا حق ہے، کوئی اس سے آپ کو نہ چھین سکتا ہے، نہ کسی کو اوپر اس کو اعتراض کرنا چاہیے. But that does not mean that the story ends with profits. Profits must then be, invested into further industrialization, further research and development, job opportunities, more efficiency, more competition, less cost of production, and become competitive. Not rely on doles and those lollipops from the government of Pakistan. تو یہ آج تک ہوتا رہا ہے. میں معافی چاہتا ہوں، یہ دہائیوں پر محیط ہے بالکل بات. تو آج اگر یہ IMF کا یہ پروگرام ہوا ہے، اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہوگا، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہوگا. 10-12 دن پہلے اسی گورنر ہاؤس میں تو میں نے فائنانس صاحب کہا کہ قوم کو بتا دیں کہ ہم نے IMF کی پروگرام کی منظوری کے لیے یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں. کوئی چیز چھپائیں نا، تاکہ کل کو یہ کہیں گے لو جی یہ تو ہمیں بتایا نہیں حکومت نے اور یہ کر لیا. چنانچہ اس وقت بھی سارا بتایا انہوں نے، پریس کانفرنس میں اپنی یہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں بتا چکے تھے. اور پھر کل بھی میں نے ان کو وہاں پر جب میں نے صبح میٹنگ کی، میں نے ان سب کا فائنانس منسٹر کا ان کا سب کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا ہمیں قوم کو بتا دیں کہ بجلی کے نرخوں میں بدقسمتی سے ہمیں یہ اضافہ کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ IMF کی ڈیمانڈ تو ہے ہی ہے،
لیکن وہ جو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہم کہاں لے جائیں؟ اب جہاں تک یہ بات ہے، دیکھیے میں آپ سے بڑے ادب سے اور انکساری سے بات کر رہا ہوں کہ لائن لاسز ہیں، کوئی شک نہیں، ٹرانسمیشن لاسز ہیں، کوئی شک نہیں، بلنگ بالکل آپ کی بلنگ کا بیڑا غرق ہوا ہوا، یہ بتائیں گے، بیٹھے ہیں اپنا چودھری صاحب کہ اپنا کسی کا بل کسی کو جاتا ہے، کسی کا بل کسی کو جاتا ہے، لیکن جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے؟ میں بڑے ادب سے آئی ایم بینگ ان آل ہیومینٹی بینگ ویری اسٹریٹ اینڈ بلنٹ ود یو اینڈ بلنٹ ود مائی سیلف کہ ٹیکس 2 to tango. یہ حکومت کی جہاں پر اپنا غلطیاں ہیں، جہاں حکومت کی کمزوریاں ہیں، جہاں پر اہلکار ملی بھگت سے اس ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے مل کے کہ یہ فلاں بندہ یہ چوری کر رہا ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، یا فلاں انڈسٹری میں یہ ملی بھگت سے چوری ہو رہی ہے، اس کا ہمارا کوئی سے تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نئے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں جناب، ٹیکس کی بھرمار ہو گئی، ٹھیک کہتے ہیں آپ، لیکن جو ٹیکسز جو لگے ہوئے ہیں جن کو آپ نے مان لیا وہ اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر ایڈیشنل ٹیکسیشن اپنا نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو گیپ ہے، یوننگ گیپ، کہ اگر 100 روپیہ اگر آپ نے مانا ہوا کہ ہم نے 100 روپیہ دینا ہے، انڈسٹری نے، کامرس نے، ٹریڈ نے، زراعت نے یا پروفیشنل نے، جنہوں نے بھی 100 کے بجلے اگر 60 روپے آئے گا یا 70 آئے گا تو 30 کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ کہیں سے تو لانے ہیں پر آپ نے، وہاں یا پھر آپ نوٹ چھاپیں گے یا ٹیکس لگائیں گے، تو اس طرح تو دنیا ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اب بیسک اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں لانی ہوں گی، ہمیں اپنا جو ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو براڈن کرنا ہوگا، اور یہ قوم مل کر ہمیں سب کو اپنا کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر آپ یہ سمجھیں کہ اوپر سے منو سلوا اترے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات ہے، وہ جب چاہے وہ کر دے گی، تو اس کی طاقت ہے، لیکن اس کا یہ نام نہیں ہے، ورنہ وہ کیوں کہتا ہے کہ محنت کرو اور محنت کرو محنت کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج جو میں نے یہ میٹنگ کی ہے، اس کی غرض و غایت ہی یہی ہے کہ I want to be very honest with you. I mean, we will be obviously, completing our term next month, تاکہ آگے سسٹم چلے، انٹرم گورنمنٹ آئے جو آئین قانون کہتا ہے، اور پھر جس کو بھی قوم مینڈیٹ دیتی ہے، لیکن یہ جان جوکوں کا کام ہے، قربانی دینی ہوگی، اظہار سے کام لینا ہوگا۔ اٹس آل اباؤٹ بلڈ اینڈ سویٹ، ہارڈ ورک۔ یہ کوئی مٹھائی یا کوئی کھیر نہیں ہے۔ غریب آدمی دیکھیں وہ کہاں چلا گیا۔ مجھے کوئی شخص کل بتا رہا تھا کہ نئی رینج روور میں نے منگائی ہے، 14 کروڑ روپے کی پڑی ہے، اور اس میں 6-7 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں تو آپ گلہ کس بات کی کر رہے ہیں؟ مجھے کیوں گلہ کر رہے ہیں؟ غریب آدمی کے پاس تو سائیکل نہیں ہے، اس کو تو اپنا جو جن کا والد یا والدہ اس دنیا سے داغ مفارقت دے گئے، ان کے بچے تو ان کے یتیم بچے زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے ہو گئے ہیں، ان کا کون پوچھے گا؟ ان کو کون ان کے سروں پر دست شفقت رکھے گا؟ آپ تو 14 کروڑ روپے بڑا آسان مجھے کہہ رہے ہیں کہ گاڑی منگوائی ہے بڑے فخر سے۔ I mean, good luck to you. I don't have any grudge against you if you have earned it through your honest ways. That's your. But what about those millions helpless people, families in this country, جن کے پاس یہ اپنا گزارا کرنا ان کے لیے بڑا اپنا فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس تنخواہ سے بیماری کے لیے ماں کی دوا لائیں، بچے کے لیے تعلیم لائیں، جوتی لائیں، عید شبرات پر ان کو نئے کپڑے لائیں۔ So let's have a heart. یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیلنج ہے جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے تو پھر کباڑا ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیں پلیز، I mean, it's a very thorny question. I'm bringing it up. یہ $3 بلین کا جو دیا گیا 4% انٹرسٹ کے اوپر چند سال پہلے، یہ ایس ایم ایس کو نہیں دیا گیا؟ اگر سب سے اس کے حقدار زیادہ تھے تو اسمال میڈیم انٹرپرائزز تھے، جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں کسی بھی اپنا ملک کی صنعت اور معاش کے لیے۔ آپ جاپان چلے جائیں، وہاں کی اگر ٹویوٹا ہے یا ہونڈا ہے یا جو بھی ہے، 80% جو پارٹس اینڈ کمپوننٹس بنتے ہیں وہ ایس ایم ایز بناتی ہیں، وہ اس صنعت میں نہیں بنتے۔ ٹویوٹا نہیں بناتا، ٹویوٹا کی اس پر اسٹیمپ ہوتی ہے،
یہی آپ ساؤتھ کوریا چلے جائیں, آپ جرمنی چلے جائیں, SMEs all over the world are the main driving engine of their large industrial empires. ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اب وہ جو $3 بلین کے جو قرضے ہیں, وہ جو بڑے بڑے جو بزنس ہاؤسز ہیں وہ لے گئے, وہ جواب دے قوم کو کہ انہوں نے ایکسپورٹ پرپورشنیٹلی ایکسپورٹ کتنی انہوں نے اس میں بڑھوتری کی. اسی طریقے سے میں اپنا آپ کا چیمبر ہے, مجھے یاد ہے جب میں آپ کے بڑوں نے آپ نے مجھے منتخب کیا تو فرسٹ ٹائم ریسرچ سینٹر ہم نے چیمبر میں ہم نے انسٹال کیا تھا, اور چیمبر کے وسائل تھے تاکہ جو اپنا ممبرز ہیں ان کو بینیفٹ ملے. دس شوڈ ہیو بین ریپلیکیٹڈ اینڈ ملٹیپلائڈ 1000 times over all over پاکستان. ہوا یہ کہ ایوب ریسرچ سینٹر وہ دم توڑ گیا, فلاں ملتان ریسرچ سینٹر وہ دم توڑ گیا, اور سب سیاسی بھرتیاں سب میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئی, بالکل بیڑا غرق ہو گیا بالکل. بٹ آئی مین is this the way we have to accept and sit down and say goodbye, or stand up, say no to this and accept the challenge? That is the choice we have to make, and there is no other option except accepting the challenge and moving forward with unity of thought and action, and work tirelessly and show to the world and to this nation that yes, we can reverse this cycle. But this will not happen. یہ ہوگا نہیں بغیر محنت کے اور بغیر ویژن کے اور شبانہ روز کاوشوں اور قربانیوں سے. یہ قربانیوں سے بھرا پڑا سفر ہے, اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا. سب سے پہلے حکومت وقت کو, اشرافیہ کو, اہل ثروت جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے, اور ہماری جو بیوروکریسی ہے, میں ان کو زیادہ دوش نہیں دیتا. ان کے ساتھ جو نیب کے زمانے میں ہوا ہے, تو اگر یہ اپنا سب گھر چلے جاتے تب بھی میں ان کو کچھ نہ کہتا. جن لوگوں نے کام کیا اور برگرفتاری سے منصوبے لگائے ان کو پکڑ کے اندر کر دیا, اور اتنے بےہودہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے, اور آج تک کیا نکلا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور جس زمانے میں جو منصوبے جن کی بنیاد نواز شریف نے رکھی تھی, بے شمار منصوبے تو نواز شریف نے زمانے میں مکمل کر لیے. مثلا بجلی کی لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. یہ کوئی احسان نہیں, اٹ واز آر ڈیوٹی اینڈ ریسپانسبلٹی وچ اللہ تعالیٰ واز انفینٹلی مرسیفل اینڈ کائنڈ آن میاں نواز شریف, کہ ان کی لیڈرشپ میں سب مکمل ہو گئے. آج میں نے جانا تھا جنگ میں, وہ 1200 میگا واٹ کا منصوبہ بجلی کا LNG کا, جو ہمارے زمانے میں نے پنجاب میں ہم نے 2 لگائے تھے, 2 فیڈرل گورنمنٹ نے لگائے تھے, 2 ہم نے لگائے تھے. وہ آج میں نے جانا تھا, اس کو مکمل ہو گیا. اندازہ کریں 2019 کے نومبر میں اس نے مکمل ہونا تھا. 2017-18 میں ہم نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا تھا. ہر چیز اپنا فائنینشیل کلوز ہو گیا تھا, امپورٹس LC سب ٹوٹ گئی, پہلی ٹربائن بھی آ گئی تھی, اور 2019 آج تک مکمل نہ ہو سکا. اب اس 6 سال میں آپ مجھے بتائیں, جو 30-40 ارب روپیہ اس کے اوپر اوور رنز ہوئے ہیں, اس کو کون ذمہ دار ہے؟ یہ 30-40 ارب روپے کے آپ کے ریسرچ سینٹرز بن سکتے تھے, آپ کے اپنا کاٹن کے سیڈ کی اس کی جرمنیشن کے لیے بے پناہ کام ہو سکتا تھا. آپ کی گنے کی, آپ کی گندم کی, آپ کی میز کی, کنولا. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, اس طرح کی اپنا سینکڑوں مثالیں ہیں جو کہ میں یہاں پر دے سکتا ہوں. بٹ all this is not meant to depress ourselves. It is meant to have a self-honest introspection. کہ ہم اپنا بالکل سر سے لے کے پاؤں تک ایک اپنی انویسٹیگیشن کریں, پورا ایک حساب لگائیں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے ہیں. تو اب بتائیے وہ 40 ارب روپے کا وہ فالتو پیسہ جو حرام چلا گیا, اس لیے کہ اس حکومت کو منظور نہیں تھا کہ نواز شریف کا منصوبہ وہ ان کو مکمل کرے. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, 1122 جب 2008 میں ہماری حکومت آئی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں کا پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ بنایا, 1122 یہ میرا منصوبہ نہیں تھا, پچھلی حکومت کا تھا.
میں نے پورے پنجاب میں پھیلایا بیکاز یہ بڑا زبردست منصوبہ تھا. اگر ہم اچھی چیزوں کو اس طرح بہتر سال میں اس کو دفن کرتے آئے کہ بھئی یہ پچھلی حکومت لگایا تو ہمیں ان کی نیک نامی منظور. بھائی نیک نامی ان کے لیے نیک نامی تو آپ کی ہے کہ آپ نے ایمانداری سے خلوص کے ساتھ اس کو اون کیا اور اس کو آپ لے کے آگے چلے. اٹ از ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ, ایکسیپٹ دا چیلنج. اور میرا ایمان ہے کہ یہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود بھی یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. یہ بالکل وہ جو مصرع ہے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, یہ ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز, اس میں پنہاں ہے. اور یہ ایس ایف سی جو ہے بڑی ہی ارکریزی کے بعد یہ تشکیل پایا ہے. اس کا وزیر اعظم پاکستان ایپیکس کمیٹی کا چیئرمین ہے. اس میں دا ہول آف دا گورنمنٹ اس میں شامل ہے, تمام ادارے شامل ہیں. اس میں وفاق شامل ہے, وفاقی حکومت, چاروں صوبے شامل ہیں, عسکری قیادت شامل ہے. ان کی اس میں بے پناہ کنٹریبیوشن ہے عسکری قیادت کی. اور دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شہباز شریف اس کو عسکری قیادت کا ذکر کرتا ہے. I have been through the worst of time under military dictatorship. لوگ کہتے تھے مشرف کا میرا بڑا تعلق ہے, تو مشرف نے مجھے کہاں پہنچایا؟ جیل میں میں بھی گیا اپنے بھائی کے ساتھ, اٹک میں میں بھی گیا اپنے بھائی کے ساتھ, ایگزائل میں بھی گیا اپنے بھائی کے ساتھ. عمران خان کی حکومت جو تھی وہ جس طرح آئی آپ سب جانتے ہیں. عمران خان نے بے پناہ ظلم کیا پوری اپوزیشن کے ساتھ, زرداری صاحب کی بہن کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ, میری بھتیجی کے ساتھ, میرے ساتھیوں کے ساتھ. میری بات نوٹ کر لیں کہ پاکستان کے حالات جس جگہ آج آ کھڑے ہوئے ہیں, جو میں نے ابھی اس کی جو ایک تصویر کشی کی آپ کے سامنے اپنا حقائق کی بنیاد پر, معروضی حالات کا تقاضا ہے کہ اس ملک کے تمام ادارے اپنے آئینی دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ پوری کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھے. اس ملک کو اگر چلانا ہے تو پیار محبت سے سیاستدان, بیوروکریٹس, عدلیہ اور یہ ادارے مل کر ایک قوم کی جو ایک منزل ہے اس کو جو طے ہوئی ہے اس کو لے کر چلیں تاکہ غربت اور بے روزگاری, یہ کسی نے نہیں دیکھنا کہ بجلی کی اگر 20 گھنٹے کی اگر ختم ہوئی تھی لوڈ شیڈنگ, اس کو نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے, مگر فائدہ کس کو ہوا؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو, انڈسٹری کو, زراعت کو جو پیلی ہوئی تھی. اگر ہم نے بگر پکچر کو سامنے رکھنا ہے تو پھر جو چھوٹی جو ہماری جو اپنی جو ذات کی ایگوز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. زراعت کو ریوائیو کرنا سب سے زیادہ آسان چیلنج ہے. اگر ان پٹ صحیح ملیں اور صحیح کار کی اس کا ہینڈ ہولڈنگ ہو, اس کو جو پیسٹ وارننگ جو ہے وہ اس کو صحیح ٹائم پر وارن کیا جائے, اس کو دوائیاں بتائیے. اگر جعلی ادویات ہوں گی, آپ جتنی اچھی کھاد ڈال لیں, جتنی اچھی آپ ان پٹس ڈال لیں, بیڑا غرق ہو جائے گا کہ ادویات جعلی ہیں. تو معاف کیجئے, ادویات جعلی جو ہے وہ کوئی اور تو نہیں منگواتا, وہ کاروباری آدمی منگواتا ہے نا وہ. تو آپ کو تو کالی بھیڑوں کا آپ کو احتساب کرنا چاہیے. جہاں پر آپ کا جو فائق حق ہے حکومت کے اوپر, آپ مشورے دیں, تنقید کریں, اپنا رائٹ منوائیں, وہاں پر آپ کو اپنے صفوں میں سے کالی بھیڑوں کا مکمل طور پر ان کا آپ سوشل بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. چند مثالیں میں نے دی ہیں, یہ معاشرے میں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت آگے چلی گئی, لیکن آئی تھنک I will leave this room as a very satisfied man, Pakistani, that I have spoken to you absolutely in no uncertain terms, and sensitized myself and all of you about the challenges, and also given you that not ray of hope but great hope that inshallah if we move with unity of thought and action in unison, کوئی مشکل ہمارے راستے میں نہیں رہے گی انشاءاللہ.
ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لاہور میں چیمبر آف کامرس کے ارکان اور معروف کاروباری شخصیات سے گفتگو۔ اپنی گفتگو میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تاجروں کے مسائل کو حل کرنا ہماری حکومت کی